ہمارے بہت سے نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کن صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے، کب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غسل نہیں کیا تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ اور اگر ان صورتوں میں جو میں بتانے والا ہوں اور جن کے بارے میں نوجوانوں کا علم نہیں ہوتا، اگر ان صورتوں میں نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی یا قرآن کو چھو لیا تو اس کو گناہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں جن صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی بدن سے نکلے، شرمگاہ سے نکلے۔ منی ایک گاڑھا مادہ ہوتا ہے، سفید، جو شہوت کے وقت شرمگاہ سے نکلتا ہے اور کودتے ہوئے، اچھلتے ہوئے یہ مادہ نکلتا ہے، جس کے بعد شہوت سرد ہو جاتی ہے۔ تو اگر شہوت کے ساتھ منی نکل رہی ہے شرمگاہ سے، تو اس صورت میں چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے نکلے، کسی بھی موقع پر نکلے، تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو غسل جنابت بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر غسل نہیں کیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، بغیر غسل کیے ہوئے تلاوت نہیں کر سکتا، اسی طرح مسجد وغیرہ میں نہیں جا سکتا۔ دوسری صورت ہوتی ہے احتلام کی، یعنی رات میں سویا اور اس کے بعد جب صبح اٹھا تو اس کو تری محسوس ہوئی، اس نے دیکھا کچھ بھیگا ہوا سا، یہ احتلام ہوا۔ خواب یاد ہو نہ یاد ہو، ہر دو صورت میں، احتلام کی صورت میں چاہے مرد کو ہو چاہے عورت کو ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب صبح اٹھ کر اس کو نہانا ضروری ہے، غسل جنابت کرنا ضروری ہے، تب جا کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن وغیرہ کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تیسری شکل بنتی ہے التقاء ختانین، اس کو بولتے ہیں اصطلاح میں، یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہ کا ملنا، اور مرد کی شرمگاہ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جس کو حشفہ کہتے ہیں، وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے، عورت کی شرمگاہ میں چلا جائے۔ بس اتنا اگر ہوا، چاہے انزال ہوا یعنی منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مرد و عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ التقاء ختانین اس کو بولتے ہیں۔ اس صورت میں بھی مرد و عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہ آپس میں ملی، اور مرد کی جو شرمگاہ کا اگلا حصہ تھا جس کو حشفہ بولتے ہیں، وہ عورت کی شرمگاہ میں گیا اور عورت کی شرمگاہ میں چھپ گیا۔ اس صورت میں بھی غسل مرد و عورت دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلی ہو، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ تیسری صورت کا تعلق اور چوتھی صورت کا تعلق عورتوں سے ہے۔ عورتوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں، یعنی حیض اور ماہواری جس کو کہتے ہیں وہ بند ہو گئی، اب ان پر غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح کسی خاتون کے بچہ پیدا ہوا، اب جو اس کو خون آتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، وہ خون بند ہو گیا ایک خاص مدت کے بعد، تو اب نفاس کا خون بند ہو گیا تو اب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو ان مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی اور وہ ان مسائل کو پوچھنے میں شرم بھی کرتے ہیں، تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔